حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لا ينبغي الصلاة من احد على احد الا على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة. کسی کے لیے جائز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی پر صلات بھیجے. ہاں، حضور کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. ابن ابی شیبہ جلد دوم صفحہ 401 اور بہت کتابوں میں ہے. اور رسولوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وسلام علی المرسلین، سلام رسولوں کے لیے ہے. سورۃ صافات آیت نمبر 181 181. یہاں علماء نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے. امام نووی نے ہمارا جو مشہور فتاوی ہے رد المحتار فتاوی شامی جسے کہتے ہیں، اس میں علامہ سید محمود آلوسی نے اور بہت سارے مفسرین فقہاء علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں تقریباً ملتی جلتی باتیں ہیں. ان سب کا مفہوم یہ ہے، وہ سب یہ لکھ رہے ہیں کہ امتیاز قائم رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی جلیل ہے، حضور کی شان بڑی جلیل ہے، یہ سارے بزرگ لکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود محمد جل جلالہ نہیں کہنا چاہیے. اگرچہ مانن دیکھا جائے تو حرج کوئی نہیں تھا، لیکن امتیاز نہیں رہے گا. اللہ کے لیے جل جلالہ یا جل شانہ بولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلوۃ والسلام بولو، اور انبیاء کے لیے بھی علیہ السلام علیہم السلام بولو، اور صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہ، اس طرح کے الفاظ بولو. اور حتیٰ کہ یہ لکھتے ہیں کہ فلا یقال علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نہیں کہا جائے گا. یہ کتاب الاذکار امام نووی صفحہ 80. اسی طرح بعض نے لکھا ہے ابو بکر علیہ السلام نہیں کہا جائے گا. اس ساتھ ابو بکر علیہ السلام نہ کہنے کی بات جب کوئی سنے گا تو اگر اس میں انصاف ہے تو وہ اہل سنت کے خلاف سوچتے وقت اللہ سے ڈر جائے گا. غیر نبی کے لیے صلات کے الفاظ بولنا، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ہوا من شعار اہل البدع، یہ اہل بدعت کی پہچان ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. آگے لمبی بحث کے بعد لکھتے ہیں فلا یقال محمد عز وجل وان کان عزیزا جلیلا، محمد عز وجل نہیں کہا جائے گا حالانکہ آپ عزیز بھی ہیں جلیل بھی ہیں. فتاوی شامی جلد 5 صفحہ 531 531. ایک اور بات، آپ قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ رضوان من اللہ اکبر اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا سب سے بڑا اعزاز ہے. تو اس کو چھوٹا کیوں سمجھ رہے ہیں لوگ؟ بات صرف یہی ہے کہ بس وہ ایک رکاوٹ ڈالنی ہے نا، اپنی ہی کرنی ہے. اس دور میں کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جی فلاں کتاب میں علیہ السلام غیر نبی کے لیے لکھا ہوا ہے، تو اس کتاب کو آپ سارا پڑھ لیں. اس کتاب کا مصنف خود لکھ رہا ہے کہ غیر نبی کے لیے علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے. اب کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کاتب کی کارستانی ہے. یہ اہم بات ہے کہ نہیں؟ آپ بخاری لکھ لیں، پاکستان کی بخاری میں جہاں رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے، باہر کی چھپیوں میں علیہ السلام لکھا ہوتا ہے. کاروائی کس نے کی؟ ٹائپ کرنے والے نے. اچھا، یہ بات بھی علماء نے لکھ دی. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں وقد غلب هذا فی عبارت کثیر من النساخ للکتب، یہ غلطیاں کتابوں کے کاتب کثرت سے کرتے پھر رہے ہیں. یہاں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ اگر لکھنی ہے ایسی باتیں تو پھر سب صحابہ کے لیے لکھو. جب غیر نبی کے لیے اسلام جائز ہے تو پھر ابو بکر و عمر بھی تو غیر نبی ہے نا. اس وجہ امتیاز کی کوئی سمجھ نہیں آئی. پھر کہیں گے جی علماء نے چونکہ لکھا ہے تو امتیاز ہو گیا. علماء نے نہیں لکھا، علماء نے منع کیا ہے، کاتبوں نے لکھا ہے. اور حوالہ کس کا ہے؟ یہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں کہ کاتبوں کی ساری کاروائی ہے. اسی آیت کے تحت ابن کثیر نے یہ ساری بحث لکھی ہے. فی الحال جو میرے سامنے ہے تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 699 699. انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ھذا من باب التعظیم والتکریم، ان باتوں کا تعلق تعظیم اور تکریم سے ہے. فالشیخان و امیر المومنین عثمان، ابو بکر عمر اور امیر المومنین عثمان اولا بذالک، اس چیز کے، اس تعظیم و تکریم کے زیادہ حقدار تھے. آگے چلیے.